الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ محترم ناظرین، بحمد اللہ تعالی، اللہ کی توفیق سے کتاب الجامع کے دوسرے باب کی پہلی حدیث آج آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ کتاب الجامع کا دوسرا باب ہے باب البر والصلہ، نیکی اور صلہ رحمی کا بیان۔ بر کہتے ہیں نیکی کو با کے کسرہ کے ساتھ، اور اگر با کے فتح کے ساتھ استعمال ہو بر، تو پھر اس کا معنی ہے بہت زیادہ نیکی کرنے والا، اور یہ اللہ کی صفت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بہت زیادہ نیکی کرتے ہیں۔ لیکن ایک مقام پہ قرآن پاک کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَیْہِ، کہ وہ اپنے والدین سے بڑی نیکی کرتے تھے، بہت زیادہ نیکیاں کرتے تھے۔ اسی طرح صلہ یہ مصدر ہے، وصلہ یصل وصلاً سے، وصلاً بھی مصدر ہے اور صلہ بھی مصدر ہے، جس طرح منع وعد یعید سے وعدن اور ادا، وعدن بھی مصدر ہے اور ادتن بھی مصدر ہے۔ اس لیے صلہ کا معنی ہے کہ حسن سلوک، اچھا حسن سلوک رشتہ داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ پیار اور محبت اور ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ، اس کو صلہ کہتے ہیں۔ تو اس باب کے تحت پہلی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ، کہ جو بندہ پسند کرتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے، وَأَن يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور تا دیر تک رکھے جائیں، قدموں کے نشان باقی رکھے جائیں، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو اس چاہیے کہ وہ صلہ رحمی اختیار کرے۔ اخرجہ البخاری، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ محترم ناظرین، اس کے اندر دو باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی بات کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ رزق میں کشادگی کے لیے جو وظیفہ بتایا گیا، جو عمل بتایا گیا، وہ یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے، ان کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ معاملات کیے جائیں، اور اگر یُنْسَأَ وَأَن يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اس کا مفہوم یہ ہے، اثر کہتے ہیں قدموں کے نشان کو، کہ قدموں کے نشان کو باقی رکھا جائے تاخیر تک، یعنی دیر تک اس بندے کے قدموں کے نشان کو باقی رکھا جائے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ صلہ رحمی کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو جائے، مثلا زندگی ہوگی تو پھر ہی قدموں کے نشان باقی رہیں گے، اگر بندہ ہی نہیں ہوگا تو قدموں کے نشان کیسے ہوں گے؟ اس لیے اس کا یہ معنی ہے کہ عمر کے اندر برکت اور اپنے رزق کے اندر برکت اور کشادگی اگر کوئی بندہ چاہتا ہے تو اسے ایک کام کرنا پڑے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی۔ ویسے بھی رشتہ داروں کے بڑے حقوق ہیں، ان کے بڑے حق شریعت نے بیان کیے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی صدقہ خیرات کرنا ہے تو تم سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھو، ان کو دیکھو، اگر ان کی ضروریات ہے سب سے پہلے ان کی ضروریات کو پورا کرو۔ تو اس حوالے سے اور بھی رشتہ داروں کے کافی حقوق ہیں، بہرحال میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ تو لیکن اس حدیث کے اوپر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں اپنی عقل کے اعتبار سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر رزق لکھ دیا گیا ہے اور عمر جو ہے وہ لکھ دی گئی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی کی زندگی اور موت جو ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہوگی، وہ ایک مقرر وقت ہے، جب اس کا وقت پورا ہو جائے گا تو وہ بندہ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ تو لوگ کچھ اعتراض کرتے ہیں اس حوالے سے۔ تو اس حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ یہ اسباب جو ہم نے اپنے رزق کی کشادگی کے لیے اختیار کرنے تھے
اور اپنی عمر کی برکت کے لیے، اپنی عمر کو بڑھانے کے لیے جو اسباب ہم نے اختیار کرنے، یعنی صلہ رحمی ہم نے کرنی تھی، تو یہ اسباب اللہ نے اپنے علم کے ساتھ پہلے ہی لکھ دیے۔ جہاں پر عمر لکھی ہے وہاں اس کے اندر، اس کتاب کے اندر یہ اسباب بھی درج کر دیے گئے ہیں کہ ان اسباب کی وجہ سے اس بندے کی فلاں اتنی عمر بڑھے گی۔ اب دیکھیں جی، کوئی بندہ اس پہ اعتراض کرے کہ اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا ہے اپنے علم کے مطابق یہ بندہ یہ اسباب اختیار کرے گا، تو پھر ہمیں تو اس میں ہمارا کیا اختیار ہے کہ ہم یہ اسباب اختیار کرتے ہیں یا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے؟ تو یہاں پر میں ایک سادی سی مثال دے کر اپنی بات کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، آج معاشرے کے اندر میں اور آپ جس معاشرے کے اندر رہتے ہوں، جس محلے کے اندر رہتے ہوں، جن دوست و احباب کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو، ہمیں ان دوست و احباب کی عادات کا علم ہوتا ہے، ہمیں اس محلے والوں کا علم ہوتا ہے کہ کون سا بندہ کس طرح رہتا ہے اور کون سے بندے کی کیا کیا عادت ہے۔ تو ہم اپنے اندازے کے مطابق یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ بندہ اس وقت فلاں کام میں ہوگا، کہ یہ بندہ رات کو بڑی دیر تک گھر نہیں آتا، یہ کہاں ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یار یہ فلاں جگہ پہ ہی ہوگا، یقیناً پکی بات ہے، اور جب جا کے دیکھا جاتا ہے تو وہ بندہ اسی جگہ پہ ہوتا ہے۔ حالانکہ ہم غیب تو نہیں جانتے ہیں اور نہ ہی ہمیں کسی نے بتایا ہے کہ یہ بندہ اس جگہ پہ ہے، لیکن ہمارا ایک اندازہ، ہمارا علم، ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے کہ وہ بندہ فلاں جگہ پر ہوگا، کیونکہ اس کی عادات ہیں، ہمیں اس کی عادات کا علم ہے، کیونکہ یہ عادات ہیں اور اس کے مطابق وہ اپنا عمل کرتا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم اپنے تجربے اور اندازے کی بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں بندہ اس وقت یہاں پہ ہوگا، وہ یہ کام کر رہا ہوگا، تو کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ وہ ساری کائنات کا خالق، مالک، جس نے ہم کو پیدا کیا، ساری کائنات جس نے بنائی اور جو ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، تو کیا اس کے علم میں یہ بات نہیں ہے؟ اللہ کے بندو، اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، یہ اختیار ہمارے پاس ہے، اللہ نے ہمیں مہلت دی، ہم چاہیں سیدھے راستے کو اختیار کریں، ہم چاہیں الٹ راستے کو اختیار کر لیں، یہ ہماری منشا کے اوپر اللہ نے چھوڑ دیا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ یہ تو ہم نے تیرے حکم کے مطابق کیا، جس طرح تو چاہتا تھا ہم نے وہ کیا، برا ہو یا وہ اچھا ہو، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ برا کام جو ہے وہ ہم اپنے اختیار سے کرتے ہیں، اور جو نیکی ہے وہ بھی اللہ نے راستہ بتا دیا ہے کہ یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ بدی کا راستہ ہے۔ اب اختیار ہمیں کرنا ہے کہ ہم چاہے نیکی اختیار کریں یا برائی اختیار کریں۔ اس لیے آئیے، اگر اپنی عمر میں اضافہ کروانا چاہتے ہیں، اپنی عمر کو بڑھانا چاہتے ہیں، اپنے رزق کو بڑھانا چاہتے ہیں، اس کے اندر کشادگی چاہتے ہیں، تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیے، ان کے ساتھ پیار اور محبت والا معاملہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام سننے والوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ اپنے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔